نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خود نیک عمل کرے اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا نیک اعمال کے لیے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو کچھ بوگے آخرت میں وہی کاٹو گے، مگر یہاں ہم آ کے اور آخرت کو ہم بھول گئے اور دنیا ہی کو آخرت بھی اور دنیا ہی سمجھنے لگے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے فوجی، اور فوج میں اکثر ولی ہیں اور ولی تھے۔ وہ فرماتے تھے کوئی ملک کسی ملک پر جب حملہ کرتا ہے، اس کو فتح کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا مواصلاتی نظام درم برم کرتا ہے، اس کے جتنے بھی رابطے ہیں وہ ختم کرتا ہے، اور شیطان جب انسان کو گمراہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عقل پہ حملہ کرتا ہے اور اس کی سوچ جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ ایک سپاہی جب مجرم کو پکڑتا ہے اور وہ خود یہ بھول جاتا ہے کہ کل قیامت کو جب میں مجرم کی صورت میں پکڑا جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا حل ہوگا۔ ایک جج جب فیصلہ سناتا ہے کسی کی زندگی اور موت کا تو وہ خود یہ بھول جاتا ہے کہ میری جب آخرت میں میرا فیصلہ ہوگا تو میں اس وقت کیا کروں گا اور میں نے کیا تیاری کی ہے۔ ایک بادشاہ ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں دنیا میں تو بادشاہ ہوں اور وہ وقت بھی مجھ پر آئے گا، دور نہیں وہ وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ کون ہے آج کس کی بادشاہت ہے بتاؤ، تو اس وقت میرا کیا حال ہوگا۔ انسان اتنا اپنی عقل سے ہٹ کے کام کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کے پاس دولت بھی بے حساب ہوتی ہے تو وہ اس کی آنکھوں میں صرف دولت ہی نظر آتی ہے، کوئی انسانیت، کوئی دین، کوئی مذہب، اس کے اوپر وہ سوچنا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ اس کے لیے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا۔ بادشاہ ایک تھے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے دربار میں ایک فقیر آیا اور فقیر نے ادھر ادھر ان کے محل کو دیکھا تو درباریوں نے پوچھا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو اس درویش نے کہا کہ میں یہ مسافر خانہ دیکھ رہا ہوں، یہ مجھے پسند آیا۔ تو درباریوں نے پکڑ کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور بادشاہ کو جب ساری بات سنائی تو بادشاہ غصے میں آیا، تو وہ فقیر بادشاہ سے عرض کی، بادشاہ سلامت، آپ یہ بتائیں کہ آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ بادشاہ نے کہا کہ میرا والد۔ بولا آپ کے بعد یہاں کون ہوگا؟ بولا میرا بیٹا۔ تو بادشاہ سلامت یہ مسافر خانہ نہیں ہے؟ تو بادشاہ یہ بات اپنے محل میں اوپر بالکونی میں یہ ٹیرس میں چلتے چلتے یہ سوچتا رہا۔ جب گھر پہ گیا تو ایک شخص آیا اور وہ آ کے کہنے لگا کہ جب بادشاہ نے دیکھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، تو اس شخص نے کہا کہ میرے اونٹ گم گیا ہے، میں اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا کہ کیا تمہیں اتنی عقل نہیں ہے، عقل رکھتے ہو کہ بادشاہ کے چھتوں کے اوپر اونٹ ہوا کرتے ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا، کیا آپ اتنی عقل رکھتے ہیں کہ بادشاہوں کے محلات میں، محلوں میں اللہ ملتا ہے؟ اور وہ شخص غائب ہو گیا۔ اسی وقت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اپنے محل سے نکلے اور جنگل کا رخ اختیار کیا اور اپنے اللہ کی تلاش میں وہ لگے رہے اور اللہ کا قرب حاصل کیا، اور بہت بڑے ولی اور بہت بڑے بادشاہ اللہ نے بہت بڑا ان کا رتبہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے عقل سلیم عطا فرمائے۔ عقل والے لوگوں میں حب الفقراء مفتاح الجنہ، فقیروں کی محبت میں ہمیں
زندہ رکھے اور ان کی صحبت نصیب عطا فرمائے، نیک لوگوں کی صحبت نصیب عطا فرمائے، علماء کرام کی محفلیں عطا فرمائے، اور ہمیں اس دنیا کی صحبت اور آخرت کی صحبت سے ہٹانے والی چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے ملک کو، تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔